ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج کے درس میں انشاءاللہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ اور اہم ٹاپک پر بات کریں گے، اور وہ ہے جنات سے بچاؤ، سیفٹی. جادو اور جنات سے کس طرح سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں، وہ کیا کیا طریقے ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بولنے میں کوتاہی اور غلطی ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے. آواز آ رہی ہے پیچھے؟ آج میرا ویسے گلا بھی تھوڑا بیٹھا ہوئی ہے، آواز بھی زیادہ نہیں نکل رہی ہے. پھر میں کوشش کروں گا لاسٹ تک آواز پہنچ جائے. سب سے پہلے تو یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے طور پر جن کی زندگی کا مقصد عبادت ہے، تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے دو مخلوقات ایسی پیدا کی ہیں جن کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. سب سے پہلی بات، کتنی مخلوقات ایسی ہیں جن کا مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے؟ دو مخلوقات. مخلوقات مطلب کریشن، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی. وہ دو مخلوقات کون سی ہیں؟ ایک ہیں انسان اور دوسرے ہیں جنات، ٹھیک ہے. سورہ ذاریات کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس آیت سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ذکر پہلے کیا ہے اس کو پیدا بھی پہلے کیا ہے. اسی آیت میں پہلا لفظ کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. جنات کا ذکر پہلے اور انسان کا ذکر بعد میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے بیان کرتا ہے قرآن کی آیات، جس طرح سے بیان ہو رہی ہوتی ہے، جو سیریل آرڈر ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ چیز ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے جنات کی تخلیق کی، جنات کو پیدا کیا، اور پھر انسانوں کو پیدا کیا. پہلے اس زمین پر جنات بسا کرتے تھے، انسان نہیں تھے. کبھی ایسا بھی دور گزرا ہے، ایسا بھی وقت گزرا ہے اس زمین پر کہ انسان نہیں تھے، صرف جنات تھے. جن یہاں رہا کرتے تھے. لیکن بعد میں جب جنات نے فتنہ اور فساد یہاں پہ پیدا کیا زمین پہ، تو تب اللہ تعالیٰ نے ایک خلیفے کے طور پر ایک نیا جو ہے تخلیق کی، جس کو انسان کہا جاتا ہے. آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، پھر ان کو خلیفہ بنایا گیا. حالانکہ یہ چیز آج کے درس سے ریلیٹو نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات، جو جنات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ آگ سے پیدا کیا ہے. جنات کو کس سے پیدا کیا گیا؟ آگ سے پیدا کیا. اور انسانوں کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. خود جو سب سے بڑا جن ہے، جنوں کا سردار، یعنی جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، ابلیس بھی وہ کوئی فرشتہ نہیں تھا. اکثر لوگوں کی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ابلیس کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، وہ بھی جنوں میں سے تھا. جیسے کہ سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ آیت نمبر 50، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ. ابلیس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جنوں میں سے تھا. تو ابلیس بھی جن میں تھا. وہ پہلے بہت زیادہ عبادت کیا کرتا تھا، ایسا نہیں تھا. لیکن جب انسانوں کی پیدائش ہوئی، آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، تو وہ پھر وہ جو ایک جیلسی، کیونکہ جس طرح سے انسانوں کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جلتا ہے، جیلس فیل کرتا ہے، اسی طرح سے کیونکہ جنات کو بھی ایک امتحان کے طور پہ پیدا کیا گیا ہے، تو ان کے اندر بھی یہ ساری چیزیں
رکھی ہیں، تو پھر اس طرح سے وہ دشمن ہوا۔ جنات جو ہیں اصل میں یہ جنات کی اکثریت شیاطین کی ہے۔ شیاطین، یہ شیطان لفظ ہم نے بہت سنا ہے نا، تو شیطان جو لفظ ہے یہ تو ویسے تو دیکھا جائے تو ایک عام لفظ ہے، ضروری نہیں کہ شیطان جو ہو وہ جنوں میں سے ہی ہو، شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک فرق یاد رکھیں کہ ہر شیطان جن ہوتا ہے لیکن ہر جن شیطان نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہر شیطان جن ہوتا ہے، اب انسان جو ہے وہ ضروری نہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہاں جتنے بھی شیطان ہیں وہ بطور جنس اگر دیکھا جائے تو وہ جنات ہی ہیں۔ تو ہر شیطان جن ہوتا ہے لیکن ہر جن ضروری نہیں کہ وہ شیطان ہو، برے ہوں۔ سورۃ الجن میں، سورہ جن میں اس بات کا ذکر بھی ہے کہ جنات میں بھی ایسے جن ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، جیسے انسانوں کا معاملہ ہے۔ انسانوں کی اکثریت برے لوگوں کی ہے، گناہ گار لوگوں کی ہے، سرکش لوگوں کی ہے۔ اسی طرح سے جنات کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اکثریت ان کی شیاطین کی تھی، شیاطین ہیں، شیطان ہیں، برے جنات ہیں۔ اچھا، اب جن جو ہیں وہ طرح طرح سے انسانوں کو پریشان کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے۔ انسان کو ایک الگ طرح کی طاقت دی ہے، جتنی عقل جو ہے انسان کو دی گئی ہے اتنی عقل، اتنی سمجھ بوجھ وہ جنات کو نہیں دی گئی ہے۔ لیکن ہاں جنات کو ایک پاور یہ دی گئی ہے کہ وہ جو ہے اپنی شکل بدل سکتے ہیں، اپنا جو ہے جو ان کی اصل جو چیز ہے وہ انسان میں بدل کر آ سکتے ہیں، وہ سانپ میں اپنی شکل تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جنات جو ہیں وہ طریقے سے ہر طرح سے انسانوں کو پریشان کرنے کا کام بھی کرتے ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ جنات انسان کو کیوں پریشان کرتے ہیں۔ اس کی علماء اکرام نے بہت ساری وجوہات، بہت سارے ریزنز بتائے ہیں، جس میں ایک ریزن یہ بھی ملتا ہے کہ جیسے انسانوں میں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، اٹریکشن کا مادہ انسانوں میں رکھا ہے، اسی طرح اٹریکشن کا یہ جو چیز ہے اٹریکشن، یہ جنات میں بھی رکھی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، چاہے اگر کوئی میل جن ہوتا ہے تو وہ فیمیل عورت یعنی عورت کے پیچھے وہ لگ جاتا ہے، اس طرح سے پریشان کرتا ہے، اور اگر کوئی فیمیل جن ہے تو وہ مرد کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ریزن ہے۔ یا پھر ایک اور ریزن یہ بتاتے ہیں علماء کہ انجانے میں، لا علمی میں انسان کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جس سے جن کو نقصان پہنچ جاتا ہے، جیسے کہیں کسی جگہ پیشاب کر دیا، یا کہ کوئی پیر میں آ کے، کیونکہ جنات تو اپنی شکل بھی بدل سکتا ہے، تو پیر میں آ کے وہ کوئی شاید چھپکلی یا سانپ کو مار دیا انجانے میں، تو وہ بدلے کے طور پر بھی جنات پریشان کرتے ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ، پہلی وجہ میں نے کیا بتائی کہ اٹریکشن کی وجہ سے وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، کسی انسان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ یا دوسرا کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے، انسان کوئی نقصان کر بیٹھتا ہے لا علمی میں، تو وہ بدلے کی بھاونا میں جو ہے وہ پھر جو ہے انسان کو پریشان کرتا ہے۔ لہٰذا یہ آج کے درس میں یہ ٹاپک نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے پریشان کرتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جادو اور جنات سے ہم بچ کیسے سکتے ہیں۔ جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ جنات پریشان کر سکتے ہیں الگ الگ طریقے سے، تو ان سے محفوظ رہنے کے طریقے کیا ہیں۔ ہمارے ہاں الٹے سیدھے طریقے بتا دیے جاتے ہیں، اور الٹے سیدھے پتہ نہیں کیسے کیسے علاج بتا دیے جاتے ہیں کہ اگر کسی پہ پتہ چلتا ہے کہ اس پہ جادو ہے تو اس کو طریقے پتہ نہیں کون سے طریقے سے علاج بتا دیا جاتا ہے۔ تو آج کے درس میں انشاءاللہ وہ سارے کچھ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو ہمیں اپنانے ہیں، جو ہمیں قرآن اور سنت سے ملتے ہیں، جو قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہمیں چیزیں جو سولیوشن ملتی ہیں، وہ سولیوشن آپ کے سامنے۔ تو جنات سے اگر بچنا ہے، دور رہنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے ایسے ہمیں گائیڈ لائنس دی ہیں، ان کا ہم اگر دھیان رکھیں گے تو ضرور جنات سے ہماری حفاظت رہے گی۔
سب سے پہلے وہ کیا ہے، جنات سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ سب سے پہلی گائیڈ لائن کیا ہے؟ ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہنا، ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ جو شخص 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صبح اور شام کے اذکار پڑھتا ہے، یہ مطلب اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنے والے سے شیطان اتنی جلدی حاوی نہیں ہوتا، شیطان اس کو پریشان نہیں کرتا ہے۔ شیطان مطلب جن کی بات کر رہا ہوں میں، جن اس کو پریشان نہیں کرتا ہے جو زیادہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہر وقت اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، چاہے وہ نماز کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو۔ تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے جنات سے بچنے کے لیے؟ اللہ کا ذکر، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت، نمازیں، 5 وقت کی نمازیں، نفلی نمازیں ہم پڑھ سکتے ہیں اس کے لیے۔ دوسری بات، پناہ مانگتے رہنا ہے، جنات و شیاطین سے پناہ مانگتے رہنا ہے۔ جو ایک چیز ہم پڑھتے ہیں نا، بچپن سے ہی ہمیں چیز سکھائی جاتی ہے جس کو کہا جاتا ہے تعوذ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تعوذ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ زیادہ تر ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ تعوذ بھی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ جیسے ایک تعوذ ملتا ہے، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آ جائیں۔ اس سے یہ الفاظ یاد کر لینے کی ضرورت ہے، اور یہ قرآن میں الفاظ مل جائیں گے آپ کو۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 97 اور 98 میں یہ الفاظ ذکر ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرا کام کرنا ہے۔ پہلا کام اللہ کا ذکر، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو تر رکھنا ہے اللہ کے ذکر سے، گانوں سے نہیں، بیکار کی باتوں سے نہیں، اول فضول کی، ادھر ادھر کی، اور پتہ نہیں وہ جو ہم دنیا بھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہر وقت کسی کی غیبت، کسی کی چغلی اور کسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس سے اچھا ہے، تھرڈ پرسنالٹی کے بارے میں بات کرنے سے اچھا ہے کہ ہم اللہ کی بارے میں بات کر لیں، ذکر کر لیں، آپس میں بیٹھیں، فیملی میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، بچوں کے ساتھ بات کر لیں، ڈسکشن کر لیں، یہ بھی اللہ کا ذکر میں آئے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر سے مراد یہ ہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں لے لو، اللہ اللہ بس پڑھتے جاؤ۔ صرف یہ اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر یہ بھی ہے کہ ہم گھر میں بیٹھیں اپنے بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، آپس میں بھائی بہن آپس میں کچھ قرآن کی بات کر لیں، ڈسکشن کر لیں، حدیث کے بارے میں پوچھ لیں، کچھ نالج اپنی بڑھائیں۔ تو یہ بھی ساری چیزیں کس میں آئیں گی؟ یہ اللہ کے ذکر میں آئیں گی۔ اور دوسرا جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے کہ شیطان سے یعنی پناہ طلب کرنا، کہ میں اس سے یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کسی طریقے سے پریشان کرے۔ تو اس طرح کے الفاظ پڑھتے رہنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کے علاوہ تعوذ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں۔ صرف تعوذ جو ہے وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن کی 2 صورتیں ایسی ہیں جن کو معوذتین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، معوذتین، جو ابھی کسی نے بتایا، قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری قل اعوذ برب الناس۔ ان کو پڑھتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک بہترین علاج کے طور پر بھی ہے۔ اگر کسی کو آپ کو لگتا ہے کہ کسی پہ جادو کا اثر ہو گیا ہے، کسی پہ نظر کا اثر ہو گیا ہے، تو یہ جو 2 صورتیں ہیں قرآن کی، یہ بہترین علاج ہے۔ یہ پڑھ کر اس پہ آپ دم کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے بارے میں ایسا خیال ہو رہا ہے تو اپنے اوپر دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 2 صورتیں معوذتین، یہ بھی تعوذ سے بنا ہے۔ یہ الفاظ جو بنے ہیں معوذتین، یہ بھی تعوذ سے پناہ چاہنے سے بنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ اور جہاں تک ان صورتوں کا تعلق ہے تو آپ کو بھی شاید یہ بات معلوم ہو کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 صورتیں، 2 کے ساتھ ایک اور صورت، سورہ اخلاص، ٹھیک ہے، ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ 3 صورتیں پڑھا کرتے تھے، سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور سورۃ الناس۔ یہ 3 صورتیں اپنی عادت بنا لیں کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ صورتیں ضرور پڑھنی ہیں۔
और एक बात याद रहे कि फज्र और मगरिब के वक्त ये 3 बार पढ़ना है, बाकी ज़ोहर, असर और इशा में एक बार पढ़नी है, लेकिन ख़ास तौर से फज्र की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद ये 3 बार पढ़ने का जिक्र हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। तो ये बिल्कुल इसको याद रखें। हमारे यहाँ तावुज़ की मैं एक बात करूँगा। तावुज़ से ही एक और लफ्ज़ बना है, उस पर भी बात कर लेते हैं, और वो है तावीज़। वो क्या है? तावीज़। अब कोई बात काउंट तो किए नहीं मैंने, बेटा कोई काउंट कर लो, तुम में से कोई। तो तावुज़ से ही एक और लफ्ज़ बना है, और हमारे यहाँ एक गलत तरीक़ा है पनाह चाहने का, और वो है तावीज़ की शक्ल में। ये तावीज़ जो मैं बता रहा हूँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ये जायज़ तावीज़ हैं। ये पढ़ें, अपने ऊपर दम कर लें, अल्लाह हिफाजत आपकी रहेगी इंशाअल्लाह जिन्नात और शयातीन से। लेकिन जो एक फ़र्ज़ी तावुज़ जो है वो तावीज़ की शक्ल में है, ये जो लोगों ने खुद बनाया है। अच्छा, तावीज़ की भी 2 शक्लें हैं। एक तावीज़ तो वो है जिसमें आप देखेंगे कि पेपर पे लिखा होता है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, 786 लिखा होता है, या और कुछ नक्शे बने हुए होते हैं, कुछ टेबल्स वगैरह बनी होती हैं। ये तावीज़ पहनना तो बिल्कुल ही गलत है, शिर्क है, बल्कि ये शिर्क है। मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। ऐसे तावीज़ों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिसने तमीमा लटकाया। तमीमा क्या है? ये तमीमा का जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है अरब के यहाँ, हर लटकाने वाली चीज़ या बांधने वाली चीज़, चाहे वो तिनकों की शक्ल में हो, चाहे वो चमड़े की शक्ल में हो, चाहे धागे की शक्ल में हो, हर बांधने और लटकाने वाली चीज़ को तमीमा कहा जाता है। तो अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं? मन अल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक। जिसने तमीमा लटकाया उसने क्या किया? शिर्क किया। लेकिन एक दूसरी किस्म है तावीज़ की, वो है कुरानी तावीज़। अब हमारे यहाँ ये भी सवाल आता है कि क्या चलें, ठीक है, वो तो मान लेते हैं, वो तो बिल्कुल ही गलत हैं, जिसमें नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं, जिसमें 786 वगैरह लिखा होता है। लेकिन अगर किसी पेपर पे हम कुरान की आयतें लिखकर और उसको हम बांध लें या लटका लें, तो इस ताल्लुक़ से भी देखिए, याद रखें, कुरानी तावीज़ के बारे में कोई ये तो नहीं कहता, कोई भी आलिम, कि ये शिर्क है। कुरानी तावीज़ शिर्क नहीं है। हालांकि कुछ उलमा इसको जायज़ भी कहते हैं, कुछ उलमा इसको जायज़ भी कहते हैं, लेकिन उलमा की एक बहुत बड़ी जमात ऐसी है जो कुरानी तावीज़ को भी जायज़ नहीं कहते, बल्कि मकरूह कहते हैं। क्या कहते हैं? मकरूह क्या होता है? ये फ़िक़ी इस्तिलाह है, टर्मिनोलॉजी है ये। मकरूह यानी नापसंदीदा, जिसको डिसलाइक किया गया हो, जिसको पसंद नहीं किया गया हो, ठीक है, कराहत जिसमें हो। तो कुरानी तावीज़ पहनना भी सही नहीं है। उसकी बहुत सारी वजूहात ये हैं कि कुरानी तावीज़ पहनने से जो एक तो इसमें बहुत सारे कुरान की तौहीन होने का अंदेशा रहता है कि एक आदमी कुरान की आयतें बांध कर लपेट कर चला जाए, वॉशरूम में, टॉयलेट में चला जाए, तो एक तो इसमें कुरान की तौहीन का अंदेशा है। फिर दूसरी चीज़ ये है कि वो कुरान को पढ़ने से दूर हो जाने का अंदेशा है कि आदमी को पता है कि भैया अब कुरान पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब मेरे गले में लटका हुआ है, तो वो कुरान पढ़ने से दूर हो जाता है। एक ये रीज़न है जिस उलमा जो मना करते हैं कुरानी तावीज़ के बारे में। एक रीज़न ये भी है कि वो जो शरई अज़कार हैं, जो बेहतरीन दुआएं सिखाई हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन्नात से बचने के लिए, शयातीन से बचने के लिए, इंसान उससे भी दूर हो जाता है। फिर वो दुआ क्यों मांगेगा जब उसके गले में तावीज़ लटका होगा, कुरान की आयतें लटकी होंगी, तो फिर उसके जहन में ये बात आएगी कि अब तो मुझे ज़रूरत ही नहीं। तो बहुत सारे नुकसानात होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे उलमा मना करते हैं कुरानी तावीज़ पहनने से भी। तो ये एक चीज़ आ गई, तावुज़ के बारे में मैं आपको बताना ज़रूरी था। तीसरी चीज़ जो जिन्नात से महफूज रहने का बेहतरीन इलाज है, बेहतरीन तरीक़ा है, और वो क्या है आपको शायद मालूम हो और पता ही होगा, सूरे बकरा की तिलावत। अपने घरों में सूरे बकरा की तिलावत की जाए। सूरतुल बकरा कौन सी सूरा है? इनके माशाल्लाह बहुत समझ में आ रहा है, और ये बहुत गहरी नींद में माशाल्लाह
پہنچ چکے ہیں. تو سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پوری ایک لمبی سورہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بار میں پوری ہی سورہ پڑھیں گے تو ہی ایسا ہے. آپ روزانہ اس کا ایک ایک رکوع یا دو دو رکوع، تین تین رکوع، جتنا آپ سے پڑھا جا سکے آپ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کریں، اگر آپ کو ان ساری چیزوں سے حفاظت چاہیے تو. ٹھیک ہے. نمبر 4، رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا. رات کے وقت سورہ بقرہ کی 2 آیات آخر کی، وہ کون سی ہیں؟ ماشاءاللہ. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر آخر تک. یہ جو آخری رکوع ہے نا، اس کو آپ یاد کر لیں اور رات کو سونے سے پہلے یہ ضرور پڑھا کریں. یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات سے بچنے کے لیے چیز بتائی ہے اور بہترین علاج ہے یہ. نمبر 5، اب کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہے، مغرب کا بھی ٹائم قریب ہے تو جلدی جلدی مجھے بتانے پڑیں گے. نمبر 5، روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا. اچھا، یہ سارے کام کرتا کون کون ہے آپ میں سے؟ ماشاء اللہ. بچپن سے کرتے ہیں. اچھا، بچپن سے کرتی ہیں، ماشاء اللہ. چلیے اچھی بات ہے. تو آیت الکرسی پڑھنا. آیت الکرسی تو سبھی کو یاد ہوگی، ٹھیک ہے. تو سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھ لینا چاہیے، جو کہ سورہ بقرہ کا آیت نمبر 255 ہے، 255. یہ بھی سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، ٹھیک ہے. اللہ لا الہ الا اللہ یاد ہے؟ اچھا، بچوں کو بھی یاد ہے؟ آیت الکرسی یاد ہے؟ چلو رات میں سونے سے پہلے پڑھنے کی عادت ڈالو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ روزانہ سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا. اسی طرح سے نمبر 6، گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت کیا پڑھنا؟ بسم اللہ پڑھنا. یہ ساری چیزیں ہیں، ان کا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیوں سکھائی ہیں؟ اسی وجہ سے، کیونکہ ایک مخلوق ایسی ہے جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ طرح طرح سے نقصان پہنچانے پر اس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دے رکھی ہے طرح طرح سے. اب کھانا کھانے سے پہلے اگر بسم اللہ نہیں پڑھے تو وہ کھانا کس کے پیٹ میں جا رہا ہے؟ شیطان کو ہم دعوت دے رہے ہیں، تو پھر حفاظت کیسے رہے گی؟ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لینا چاہیے اگر شیطان سے بچنا ہے تو. شیطان کے وسوسوں سے اپنے پاس نہیں آنے، پھٹکنے نہیں دینا ہے، تو بسم اللہ کی عادت ڈالیں، ٹھیک ہے. 786 کی نہیں، پتہ چلا وہ کھانا سامنے رکھا ہے 786 پھر کھانا شروع کر دیا. کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں 786 کو وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ بسم اللہ ہے، حالانکہ 786 کا اور بسم اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ 786 ایک بدعت ہے جو لوگوں نے ایجاد کی ہے. اسی طرح سے گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے. ایک لمبی دعا بھی ہے گھر میں داخل ہونے کی، گھر سے نکلنے کی، تو وہ بسم اللہ خرجنا، وہ بسم اللہ، یہ اس طرح کی دعا ہے. وہ دعا اگر پڑھ لیں تو وہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کم سے کم بسم اللہ ضرور پڑھ لیں، گھر میں داخل ہوتے وقت بھی، گھر سے نکلتے وقت بھی. نمبر 7، گھر سے نکلتے وقت ایک خاص دعا ہے، اس میں بھی بسم اللہ ہے. پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو یہ دعا یاد کریں کہ گھر سے نکلتے وقت، خاص طور سے مغرب کے وقت اگر گھر سے نکلنے کی آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ مغرب کا جب وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالو، کیونکہ اس وقت جنات جو ہوتے ہیں وہ پھیل جاتے ہیں. جناتوں کی جماعت جو ہے پھیل جاتی ہے اور اپنے اپنی منزل پہ یا جا رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان کریں کسی طریقے سے. اس وقت تو خاص طور سے یہ دعا پڑھنے کی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. نمبر 8، اس چیز کا بھی دھیان رکھیے، ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے وہ کون سی دعا ہے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اب یہ جو اس میں پناہ مانگی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک، کہ اے اللہ میں بے شک تیری پناہ چاہتا ہوں، کس سے؟ من الخبث والخبائث. یہ خبث کون ہے؟ یہ جنات ہیں، گندے جنات، جو گندے پلید جنات ہوتے ہیں. ٹوائلٹ کے اندر جنات ہوتے ہیں، دکھتے نہیں ہیں، دکھیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے ان کو نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے. اور خبائث یہ فیمیل جن ہے، ٹھیک ہے.
تو ان سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، اسی لیے سکھائی ہیں کہ ہم ان سے بچ سکیں، ان کے شر سے، ان کے طرح طرح سے پریشان ہونے سے بچ سکیں. تو یہ اس کی بھی عادت بنا لیں، جب بھی ٹوائلٹ میں جائیں تو پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. ٹھیک ہے. اچھا، اللہم انی سے پہلے بھی پڑھنا ہے بسم اللہ، بسم اللہ پہلے پڑھنا ہے، پھر یہ دعا پڑھنی ہے. اور جب ہم بیت الخلاء سے واپس نکلیں، باہر آئیں، تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ بیت الخلاء سے یعنی ٹوائلٹ سے باہر آنے پر غفرانک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 9، یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کو مسجد جانا نہیں ہوتا ہے. آپ میں سے کوئی جاتا ہے مسجد، کوئی نماز پڑھنے؟ یہاں کچھ مسجدیں ہیں ایسی 5، یا پاس میں بھی ایک مسجد ایسی ہے نالے پار پہ جس میں، ہاں جی، ابو بکر ہے اور اسی طرح سے عمر ہے. 2 مسجدیں ہیں ادھر پاس میں. تو وہاں پہ اگر کبھی آپ کا ہو تو مسجد میں بھی داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے. اور ایک دعا بھی ہے جو کہ ایک لمبی دعا ہے، اگر وہ میں بتانا شروع کر دوں گا تو ٹائم زیادہ لگ جائے گا. اس کے لیے آپ ابو داؤد کی حدیث نمبر 466 دیکھ سکتے ہیں، آپ نوٹ کر سکتے ہیں. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 466، اس میں مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا ذکر ہے. اسی طرح سے نمبر 10، دن میں 100 بار کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ ساری چیزیں یاد کر لیں. یہ علاج بتا رہا ہوں میں آپ کو، جادو جنات سے، ان سے محفوظ رہنے کا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین علاج بتائے ہیں، بہترین طریقے بتائے ہیں. لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا اور وہ پہنچ جاتے ہیں کسی مولوی کے پاس، کسی کے در پہ، اور پھر وہ وہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں دن بھر. ہاں، زندگی بھر وہاں کے چکر لگاتے رہتے ہیں. یاد رکھیے، یہ قبروں پر جا کر علاج کرانا، مزارات پہ جا کر علاج کرانا، یہ تو آپ جنات کو آپ خوش کر رہے ہیں. جنات کا تو مقصد ہی آپ سے شرک کرانا. شیاطین جنات میں سے تو ہوتے ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو میں پریشان کروں اور آپ کہاں چلی جائیں؟ مزارات پہ چلی جائیں، شرک کروا دیں. ظاہر سی بات ہے، وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا نہیں ہے، وہاں اگر ان میں طاقت نہیں ہے تو پھر صحیح کیسے ہو جاتے ہیں وہاں پہ جا کے؟ جنات کا مقصد ہی یہی ہے. جن ہی تو پریشان کر رہا ہے آپ کو. وہاں جا کر جن گیا، لیکن جیسے ہی آپ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، جن سے پیچھا چھوٹا، تو آپ کا عقیدہ کیا بن گیا؟ آپ کا عقیدہ یہ بن گیا کہ یہاں جو ہے علاج ہو جاتا ہے، یہ جو کرتے ہیں وہ کوئی نہیں کرتا. ان سے عقیدہ جڑ جاتا ہے، اللہ کی مخلوق سے عقیدہ جڑ جاتا ہے اور اللہ سے ہٹ جاتا ہے. اللہ پر جو توکل ہونا چاہیے، جو یقین اور بھروسہ ہونا چاہیے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اور جن کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہتی ہے کہ انسان کو کسی نہ کسی طریقے سے گمراہ کر دیں، اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف جوڑ. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ان نیک لوگوں کی بھی تعلیم نہیں تھی. نیک جو لوگ گزرے ہیں، جو اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کی بھی یہ تعلیم نہیں تھی کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد لوگ ہماری قبروں پہ آئیں اور اس طریقے سے سارے کام کریں. تو یہ ان کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے. تو دن میں 100 بار کون سا کلمہ یاد ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اسی طرح سے صبح اور شام، یہ 3 ٹیبلٹ میں آپ کو دے رہا ہوں. ڈاکٹر دیتے ہیں نہیں 3 ٹیبلٹ، اور ڈاکٹر کی دی ہوئی ٹیبلٹس تو ہم بہت شوق سے کھا لیتے ہیں اور اس میں کسی طرح کی نہ کمی نہ زیادتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں دماغ نہیں چلاتے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار پڑھنے کو کہا ہے اگر آپ کو ہر بری چیز سے حفاظت چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. یہ دعا آپ یاد کر لیں، ایسی فجر کی نماز کے بعد بھی اور عصر کی نماز کے بعد بھی. کتنی بار؟ بس 3 بار پڑھنا ہے. جیسے ٹیبلٹ میں ہم اضافہ نہیں کرتے نا، چلو 4 ٹیبلٹ کھا لیتا ہوں، یا کمی نہیں کرتے. ڈاکٹر نے تو 3 بتائی تھی، میں 2 کھا لوں، ایسا نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بار پڑھنے کو کہا ہے اتنی بار پڑھنی ہے. 3 بار یہ دعا پڑھنی ہے فجر کے بعد اور 3 بار عصر کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. یہ دعا یاد ہے کسی کو؟ اچھا، ماشاء اللہ. چلیے یہ دعا یاد کر لیں. اس کا مطلب ہے اللہ کے نام سے، جس کے نام کے ساتھ
زمین اور آسمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی، اور وہی سننے والا اور وہی جاننے والا ہے. کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی. اگر ہم دن کی شروعات اللہ کے نام کے ساتھ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہم رہیں گے. پھر کون سا جن، کون سا شیطان جو ہمیں نقصان پہنچا سکے. تو یہ ایک بہترین دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ اسٹیپ ہیں جو جنات سے اور شیاطین سے بچنے کے طریقے ہیں. آخر میں کیونکہ درس ہو رہا ہے خواتین ہیں تو ایک چیز اور میں بتا دوں. خاص طور سے سج دھج کے جو نکلتی ہیں خواتین، بے پردہ ہو کر جو خواتین اپنے گھر سے نکلتی ہیں، تو وہ خود دعوت دیتی ہیں جنات کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کی. خود دعوت دیتی ہے. یہ اذکار تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، یہ دعائیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں. کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں جو ہمیں اپنانی پڑیں گی، جو آپ لوگوں کو خاص طور سے اپنانی پڑیں گی. پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور دیکھنے میں بھی یہی آتا ہے، مشاہدہ بھی یہی ہے کہ جو خواتین زیادہ سج دھج کے، خوشبو لگا کے، بال کھول کے نکلتی ہیں گھر سے، انہی کے بارے میں یہ زیادہ سننے میں آتی ہے چیز کہ جن آ گیا اس پہ. اور جن کے اندر یہ طاقت ہے. جن دو طریقے سے پریشان کر سکتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اندر انٹر ہو سکتا ہے. جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ جن ہمارے باڈی کے اندر انٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا طریقہ ان کا پریشان کرنے کا یہ ہے کہ انٹر تو نہیں کریں گے باڈی کے اندر، لیکن باہر سے ہی وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو پریشان کریں گے. آپ کی مطلب طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، یا جسم کے کسی حصے میں درد ہو جائے گا، یا اس طریقے سے کچھ چیزیں ہیں. تو بہت ضرورت ہے ہمیں وہ طریقے اپنانے کی جو طریقے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ٹھیک ہے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.